جی مسر جہاں صاحبہ، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، آپ اپنے خیالات کا اظہار کریں، وقت کا ذرا خیال رکھیں گے۔ صدر جلسہ محترم پروفیسر خواجہ اکرام صاحب، NCPL کے ڈائریکٹر ڈاکٹر عقیل احمد صاحب، معزز حضرات و خواتین، السلام علیکم۔ میرے مقالے کا عنوان ہے آن لائن تدریس کا منظرنامہ اور اردو زبان و ادب کے لیے امکانات۔ میں تلخیص پیش کر رہی ہوں۔ کورونا وائرس کی وبا اور اس کے نتیجے میں ہونے والے لاک ڈاؤن کے بطن سے ایک نئے ہندوستان کا جنم ہو رہا ہے۔ کووڈ-19 کے المیے نے دنیا کو تہوبالا کر دیا ہے۔ کئی ممالک کی معیشتیں تباہ ہو گئیں، ان گنت لوگ روزگار سے محروم ہو گئے۔ پوری دنیا میں لاک ڈاؤن نے سماجی تانے بانے کو بالکل تباہ کر دیا۔ جہاں ایک وقت سماج میں گھل مل کر رہنے کو بہت اچھا مانا جاتا تھا، کورونا وبا کی آمد کے بعد سماجی فاصلے کو اہمیت دیا جانے لگا۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ کا سفر ممنوع قرار پایا۔ اسکول، کالجز، دکانات، دفاتر سب مقفل ہو گئے۔ ملنا جلنا ختم ہو گیا۔ سماجی تنہائی، قرنطینہ سب سے اچھا علاج نظر آنے لگی۔ زندگی گویا ٹھہر سی گئی۔ لیکن اسی بحران کے سبب کچھ مثبت چیزیں بھی ابھر کر آئیں، جن میں آن لائن تدریس و اکتساب بھی شامل ہے۔ گو کہ روز اول سے ہی تعلیم میں ٹیکنالوجی کا کسی نہ کسی حد تک استعمال ہوتا رہا تھا، لیکن اس بڑے پیمانے پر تبدیلی کا کسی نے نہ سوچا تھا۔ وقت تیزی سے گزر رہا ہے اور کورونا کا بحران قابو میں ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے۔ ایسے میں آن لائن تعلیم اسکولوں اور کالجز کی مجبوری ٹھہری، لیکن یہ مجبوری پسندیدہ ہے۔ جلد یا بدیر تعلیم کو آن لائن ہونا ہی تھا۔ ٹیکنالوجی میں آتی ترقی اور انسانی طرز زندگی میں ہوتی تبدیلیوں کی بنا پر انسان کے قدم آن لائن تعلیم کی جانب اٹھتے جا رہے ہیں۔ کورونا کے بحران نے اس انسانی سفر کو تیز تر کر دیا ہے۔ اردو زبان و ادب کی تدریس بھی اس سے مستثنی نہیں ہے۔ اس کے بعد میں نے اپنے مقالے میں آن لائن تعلیم کی تعریف تفصیل کے ساتھ پیش کی ہے، پھر آن لائن تعلیم کے فوائد، اس کی سہولتیں اور لچک، وقت اور سرمایہ کی بچت، ای سورسز کے استعمال، طالب علم اور استاد کے رشتے میں بہتری، انہماک و اکتساب میں اضافہ اور کارکردگی میں اضافہ کے ذیلی عنوانات کے تحت گفتگو کو آگے بڑھایا ہے۔ اب آئیے عصر حاضر میں آن لائن تعلیم کے امکانات پر غور کرتے ہیں۔ گزشتہ ایک دہائی سے ایسے کئی اشتہارات نظر آنے لگے ہیں جو لوگوں کو آن لائن تعلیم کی جانب راغب کر رہے ہیں۔ اس کی ایک مثال بائجوس نامی کمپنی کی ہے، جس نے 9 سال قبل آن لائن تعلیم کا پورٹل شروع کیا تھا اور آج اس کمپنی کی مالیت $6 بلین یعنی 42,000 کروڑ ہندوستانی روپے کے برابر ہے۔ اس ICSE کے علاوہ IAS، نیٹ اور دیگر ریاستی نصاب کی تعلیم فراہم کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ایسی کئی تعلیمی ویب سائٹس، پورٹلز اور ایپس ہیں جو آن لائن تعلیم دے رہے ہیں۔ یہ تو پرائیویٹ سیکٹر کی بات ہوئی، خود سرکار بھی آن لائن تعلیم میں بڑی سرمایہ کاری کر رہی ہے اور اس نے مختلف تعلیمی شاخوں کے لیے مختلف ویب سائٹ اور ای ریسورسز کی تخلیق کی ہے، جن میں اس کے ساتھ مختلف IITs اور دیگر ادارے شامل ہیں۔ سوئم پروگرام کا آغاز حکومت ہند کی جانب سے تعلیم کے 3 بنیادی اصولوں رسائی، مساوات اور معیار کو حاصل کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ اس کا مقصد درس و تدریس کی فراہمی کے ساتھ ساتھ تمام متلاشیان علم کی بہترین تعلیمی وسائل پہنچانا ہے۔ اس پروگرام کے تحت حکومت کا مقصد ان لوگوں تک پہنچنا ہے جو ڈیجیٹل انقلاب کے باوجود علمی دھارے سے الگ رہے ہیں۔ UGC MOOCs کی ویب سائٹ پر بھی سوئم کورسز تک رسائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ EPG پاٹھشالہ بھی وزارت فروغ انسانی وسائل کا فراہم کردہ ایک بڑا آن لائن پلیٹ فارم ہے۔ جہاں تک اردو زبان و ادب کی آن لائن تدریس کا تعلق ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ 70 سے 90 کی دہائی تک بالعموم اساتذہ کو جو ٹریننگ دی جاتی تھی، اس میں سبق کی منصوبہ بندی یا لیسن پلاننگ اس ٹریننگ کا اہم حصہ ہوتا تھا۔
زبان کی تدریس میں سبق کی خواندگی ریڈنگ بھی شامل تھی، لیکن پھر ٹیکنالوجی میں پیش رفت ہوئی اور اس کا اثر تعلیم پر بھی پڑا۔ یوں آڈیو ویڈیو آلات نے تدریس میں اہم کردار ادا کرنا شروع کر دیا، چنانچہ لیسن پلاننگ کا طریقہ بدل گیا اور اس کی جگہ انسٹرکشنل ڈیزائننگ نے لے لی۔ انسٹرکشنل ڈیزائننگ میں ان تمام تدریسی اکتسابی آلات کو ایک ترتیب میں جوڑا جاتا تھا جو طلبہ کی تفہیم کے لیے درکار تھے۔ تدریس میں ان آلات کا استعمال آئی سی ٹی یعنی انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کہلایا۔ پھر سائنسی ترقی مزید آگے بڑھی اور اب استاد اور شاگرد دو بدو نہیں رہے اور روایتی کلاسز کی جگہ آن لائن کلاسز یا ورچوئل کلاسز نے لے لی۔ اب ہمیں بھی تدریسی طریقہ کار میں تبدیلی لا کر اس زمانے کی دوڑ سے ہم آہنگ بنانا پڑے گا۔ میرے خیال میں آن لائن تدریس بھلے ہی ایک استاد کے ذریعے ہو، لیکن اس میں ڈیجیٹل ٹولز کا کردار بہت اہم رہے گا۔ اب اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ ایک طالب علم اردو کا کوئی ایک پیراگراف پڑھے، استاد اور طلبہ اسے غور سے سنیں اور پھر استاد اس خواندگی میں غلطیوں کی نشاندہی کرتا جائے، بلکہ اس میں بھی کئی ڈیجیٹل ریڈنگ ٹولز آ گئے ہیں، جس کی ایک مثال گوگل کا ریڈ الانگ ایپ ہے۔ یہ ایک ریڈنگ ایپ ہے جو اردو میں بھی دستیاب ہے۔ تدریس کے بعد کا مرحلہ جانچ کا ہوتا ہے۔ انٹرنیٹ پر ایسے کئی ٹولز موجود ہیں جو نہ صرف یہ کہ طالب علم کے فائنل اکتساب کی جانچ کرتے ہیں، بلکہ دوران تدریس بھی وہ ڈیٹا حاصل کرتے رہتے ہیں اور اس بنیاد پر اسے گریڈ دیتے ہیں اور فیڈ بیک فراہم کرتے ہیں۔ گریجویشن اور پوسٹ گریجویشن کی سطح پر آگے بڑھیں تو ایسی کئی ویب سائٹس موجود ہیں جو کسی فن پارے کی خواندگی، تشریح، خلاصہ اور اس سلسلے میں مختلف ماہرین کی آرا بھی فراہم کرتی ہیں، جن سے طالب علم کو اپنی رائے قائم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اس صورت میں آن لائن لائبریریز ایک ٹول کی شکل میں ابھرتی ہیں۔ اردو میں ریختہ، ادیب، آن لائن اور ایسی بے شمار ویب سائٹس ہیں جو ای کتب فراہم کرتی ہیں۔ اس محاذ پر بھی انفرادی کوششیں جاری ہیں۔ آج کے دور میں اردو کا تقریباً ہر ادبی میگزین بھی انٹرنیٹ پر دستیاب ہے، جو ایک بہترین اکتسابی ذریعہ ثابت ہو رہا ہے۔ اس لحاظ سے تدریس زبان میں اب استاد کی حیثیت بدل جائے گی اور وہ ایک سہولت کار ہو جائے گا جو طلبہ کو مختلف ٹولز اور وسائل کے استعمال کی تربیت و ہدایت دے گا اور ان کے اکتساب کی نگرانی کرے گا۔ ایک لحاظ سے یہ ایک مرکب حکمت عملی ہوگی اور ہر طالب علم اپنی رفتار کے مطابق سیکھ سکے گا۔ آج تک بالعموم روزگار کی تلاش میں حائل مشکلات کی بنا پر طلبہ اردو بطور مضمون لینے سے گریز کرتے تھے، لیکن میرا خیال ہے کہ آن لائن تعلیم کا یہ نظام اردو زبان کے لیے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ثابت ہوگا، اس لیے کہ اب طلبہ گھر بیٹھے سیکھ سکیں گے اور آن لائن تعلیم میں وقت کی بچت اور ریسورسز کی بہتات کی بنا پر یہ اردو کو بھی بطور زبان سیکھنا شروع کر دیں گے۔ گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ سطح پر تدریس میں استعمال کیے گئے اردو زبان کے بے شمار وسائل انٹرنیٹ پر موجود ہیں، جنہیں حسب ذیل 5 بڑے زمروں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے: ای کتب، لغات، مجلے اور رسالے، زبان شاعری اور ترجمہ۔ اردو میں ای تدریسی مواد کی کمی نہیں ہے، صرف ایسے اساتذہ کی ضرورت ہے جو ٹیکنالوجی سے واقف ہوں اور لگن اور جذبے کو اپنا شعار بنا لے۔ میں نے ہر زمرے کے تحت چند مشہور ویب سائٹس کے نام بھی اپنے مقالے میں درج کیے ہیں۔ مذکورہ بالا گفتگو کے باوجود چند زمینی حقائق ہیں جن سے صرف نظر کرنا ممکن نہیں۔ گرچہ آن لائن تدریس مستقبل کا طریق تعلیم ہے، لیکن اس سلسلے میں کچھ چیلنجز بھی ہیں۔ سب سے بڑا چیلنج تو یہ سمجھنا ہے کہ آن لائن تعلیم ایک بالکل ہی الگ میدان ہے۔ طلبہ کا مسلسل 3 سے 4 گھنٹے آن لائن کلاسوں میں اس طرح بیٹھنا جس طرح روایتی کلاس میں بیٹھا جاتا ہے بہت ہی مشکل کام ہوگا۔ کمپیوٹر، لیپ ٹاپ یا موبائل پر طلبہ کی توجہ روایتی کلاس کی طرف اپنی جانب مبذول رکھنا
और उन्हें पढ़ाई में मसरूफ व मशगूल रखना एक दुश्वार कुन काम है। ऑनलाइन तदरीस में तदरीस व इक्तिसाब, जांच, होमवर्क, गर्ज हर तालीमी टास्क रिवायती तालीम से मुख्तलिफ होगा, उस पर काम करना अभी बाकी है। इसके अलावा मुल्क के दही इलाकों में इंटरनेट की रफ्तार भी एक मसला है और एक आम तालिब इल्म से ये तवक्को रखना ज्यादती होगी कि वो अपनी पढ़ाई के लिए स्कूल और कॉलेज फीस के अलावा माहाना इंटरनेट और लैपटॉप वगैरह के अखराजात भी बर्दाश्त कर सके। कंप्यूटर इस्तेमाल करने वाले तलबा के लिए बिजली सप्लाई का भी एक मसला होगा, क्योंकि मुल्क के बेशतर इलाकों में बिना किसी रुकावट के 24 घंटे बरकी सरबराही आज भी एक ख्वाब है। तलबा के लिए रिवायती क्लास से अचानक ऑनलाइन क्लासेस में शरीक होना और मुस्तकिल क्लास में मुतवज्जह रहना आसान नहीं होगा। ये काम अगर बतदरीज हो तो बेहतर है। ये उस्ताद और तलबा के दरमियान ताल्लुक को रीडिजाइन करने के मुमासिल है। तलबा को मोटिवेट करके और कोर्स की साख्त में तब्दीली लाकर इन मसाइल से निपटा जा सकता है। मज़कूरा मसाइल के बावजूद आखिर में ये इतराफ़ भी ज़रूरी है कि उर्दू ज़बान व अदब की ऑनलाइन तदरीस यकलख्त और अचानक शुरू नहीं हो गई है और न ही सिर्फ कोरोना की वबा इसके लिए 100% जिम्मेदार है। कोरोना की वजह से पैदाशुदा हंगामी हालात ने ऑनलाइन तदरीस की ज़रूरत और मांग में इजाफा ज़रूर कर दिया है, मगर इसके लिए माहौल कई साल पहले से तैयार हो रहा था। आज हर सतह पर लोग उस जानिब मुतवज्जे हो रहे हैं। इदारों की तो बात छोड़िए, इनफरादी तौर पर लोग असबाब तैयार करके अपनी वेबसाइट्स, ब्लॉग, यूट्यूब और फेसबुक पर अपलोड कर रहे हैं। इस पस मंजर में ये कहना बेजा ना होगा कि ऑनलाइन तदरीस के मैदान में उर्दू ज़बान व अदब की तदरीस के लिए भी बेपनाह इम्कानात मौजूद हैं और ये दीगर मज़ामीन के साथ शाना बशाना चलने की अहल है। शुक्रिया। बहुत अच्छे डॉक्टर बसरत जहां साहिबा, बहुत अच्छा। बहुत बहुत शुक्रिया बसरत जहां साहिबा।